بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہوں تو ایک بڑا سا برتن لیتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو ان خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں پر ہی مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کعبے کے پاس پہنچیں گے۔ ان لوگوں نے اس بڑے سے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبویا، قسم کھائی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے کہ آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے پوچھا اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے مکے میں سوکھا پڑ گیا ہے، مکے میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کے لیے قسم کھائی ہے اور اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے تب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔
جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھو۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج بھی آ گیا اور وہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ پانی پھر بھی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو گئی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے پسینے ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، مجھے بھی آنے دو، نہ میں آؤں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے راز سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی بھی برسا دے گا؟ جا کر اپنی جگہ بیٹھ جا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے پر پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوا اور کہنے لگے کہ محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، پھر سے کوئی پانی مانگنے تھوڑی نہ آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا کو اپنے بھتیجے پر بہت پیار آیا، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے انہیں گلے سے لگایا ویسے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، چچا، مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ وہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے یہ محمد کہہ رہا ہے، میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد اے محمد، جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم کعبے کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 کے 32 لوگوں میں سے 20 لوگ
चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक न कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर इस बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, मोहम्मद अब तो हम लोग पीछे हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो देखते हैं जो कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया तो इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्के में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए मोहम्मद या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, ये शान है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियो के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।